بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اگرچہ اس کو ہر کام کو بغیر اسباب کے کرنے کی بھی قدرت حاصل ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر کسی مرد اور عورت کے نکاح کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو سورج کو نکالے بغیر روشنی دے سکتا ہے، دن لا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسان کی محنت کے بغیر بھی فصل تیار کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر پیاس کے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو جس طرح مادی دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مادی دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی طرح روحانی دنیا بھی اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کھانا نہیں کھاتے تو بھوک نہیں مٹتی، پانی نہیں پیتے تو پیاس نہیں بجھتی، آرام نہیں کرتے تو فریش نہیں ہوتے، اسی طرح روحانی دنیا بھی اسباب سے جڑی ہوئی ہے کہ انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں، جو انسان کی روح کو تقویت دیتی ہیں، مثلا اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، موت کی فکر ہے، جہنم اور جنت کا تصور اور اس جہنم کا خوف اور جنت کا شوق، یہ جو کیفیات ہیں یہ روحانی دنیا ہے، یہ روحانی دنیا ہے۔ روحانی دنیا بھی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اپنی قدرت سے ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دیں، ساری دنیا کے انسان گناہ چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں، سب کے سب نیک اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کی ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہے، ایسے ہی روحانی نظام کو بھی اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ روحانی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ روحانی ضرورتیں اہل اللہ کی صحبت سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، یہ نظام ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو سدھارنے کے لیے
انسانوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے صرف کتاب نہیں بھیجی، صاحب کتاب کو بھی بھیجا ہے۔ صرف تورات نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تورات بعد میں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، انجیل بعد میں آئی۔ داؤد علیہ السلام پہلے آئے، زبور بعد میں آئی۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، صحیفے بعد میں آئے۔ نوح علیہ السلام پہلے آئے، صحیفے بعد میں آئے۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو کتاب کی شکل میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اتار دیتا، جبریل آسمان سے زور سے آواز لگاتے، لوگوں ہدایت چاہیے تو فلاں پہاڑی پہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھو اور ہدایت پہ چلنا شروع کر دو۔ ایسے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو بھیجا، ایک صاحب نسبت کو بھیجا، ایک اللہ والے کو بھیجا، ایک اپنے مقرب بندے کو بھیجا، ایک اپنے پہنچے ہوئے بندے کو بھیجا، اور پھر ان کے ذریعے سے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی۔ اور وہ کتاب بھی ایک دم نہیں آئی، 30 پارے 23 برس میں اترے ہیں۔ کتنے برس میں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس 24,000 دفعہ وحی لے کر آئے۔ کتنی دفعہ؟ تو اگر آپ قرآن کو تقسیم کریں 24,000 میں، تو ایک ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، کوئی صورت ہے جو پوری نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ پوری نازل ہوئی، سورہ بقرہ پوری نازل ہوئی، سورہ کہف پوری نازل ہوئی، ورنہ 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں، اس طرح قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ اور سب سے زیادہ انسانیت کی تربیت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بنایا۔ چنانچہ ہمارے نبی کے صحابہ میں سارے قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہمارے نبی کے صحابہ میں سارے قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، سارا قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ کچھ ایسے تھے جو سارا قرآن پڑھے ہوئے تھے، کچھ ایسے تھے جو تھوڑا سا قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب کے سب صحبت یافتہ تھے۔ اور آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کا درجہ دنیا میں سارے ولیوں سے اونچا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ولی چاہے کتنی ریاستیں کر لے، چاہے کتنی محنتیں کر لے، چاہے کتنے غاروں میں چلے کاٹ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، چاہے کتنی نفلیں پڑھ لے، چاہے روزانہ دن میں 6 دفعہ قرآن کا ختم کرے، ایسی کوئی اس کے پاس کرامت آ جائے کہ دن میں 50 دفعہ بھی وہ قرآن کا ختم کر سکتا ہو، لیکن کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ زیادہ عبادت کرنے والے بھی پیچھے رہ گئے، کم عبادت کرنے والے صحابہ ان سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ ان کو وہ صحبت ملی جو صحبت بعد والوں کو ملی ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرات صحابہ میں قرہ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اچھا قرآن پڑھتا ہو اس کو قاری کہتے ہیں، ہر حافظ کو قاری نہیں کہتے، ہر حافظ کو قاری نہیں کہتے، جو اچھا قرآن پڑھتا ہو اس کو قاری کہتے ہیں۔ جو 7 اشرا قرات سیکھا ہوا ہو اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، استاد القراء کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں ایسے صحابہ تھے جن کو قرآن پڑھنے کا ایسا ڈھنگ تھا، ایسا ڈھنگ تھا، ایسا ڈھنگ تھا، ایسا اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کا ملکہ دیا تھا کہ خود حضور ان سے کہا کرتے تھے، ابئی مجھے قرآن تو پڑھ کے سناؤ۔ ایک دفعہ ہمارے نبی حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، ابئی مجھے قرآن تو پڑھ کے سناؤ۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ سے تو سیکھا ہے، آپ ہی پہ تو قرآن اترا ہے، تو آپ کو کیا سناؤں؟
آپ نے فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے کسی اور کی زبان سے سنوں۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں پڑھتا رہا، جب میں اس آیت پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچا تو میں نے جو سر اٹھایا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے بس کرو بس کرو۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں ایسے قرآن پڑھنے والے بھی تھے کہ جن کا قرآن حضور سنتے تھے، اور جن کا قرآن سن کر حضور برداشت نہیں کر پاتے تھے، رو پڑتے تھے، لیکن آپ ان کو قاری نہیں کہیں گے، قاری ابی بن کعب آپ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے صحابی جلیل ابی بن کعب، اس لیے کہ قاری کا درجہ چھوٹا ہے، حضور سے صحبت کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے نبی کے صحابہ میں مفتی تھے، محدث تھے، مفتی تھے۔ حضرت زید بن ثابت مفتی تھے، حضرت معاذ بن جبل مفتی تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے زمانے میں بھی فتویٰ دیتے تھے، لیکن مفتی معاذ بن جبل نہیں کہیں گے آپ، اور مفتی عبداللہ بن مسعود نہیں کہیں گے، اور محدث کبیر عبداللہ بن مسعود نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کہیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی جلیل ہے۔ اس لیے کہ مفتی ہونا چھوٹی بات ہے، محدث ہونا چھوٹی بات ہے، صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز انقلاب برپا کر دیتی ہے وہ صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ بڑے بڑے اولیاء کی اولادیں آگے پیچھے ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، در بدر ہو گئیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئیں، اس لیے کہ صحبت خراب ہو گئی، صحبت خراب ہو گئی۔ اور ڈانسر ولی بن گئے، گلوکار ولی بن گئے، سنگر ولی بن گئے، ایکٹر ولی بن گئے، اس لیے کہ صحبت اچھی مل گئی۔ ہمارے نبی کے صحابہ اچھے حال میں نہیں تھے، اسلام سے پہلے اچھے حال میں نہیں تھے، لیکن سرکار کی صحبت نے سب کو چمکا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، نبی کا خون اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اور نبی بھی عام نبی نہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا خون جس کے جسم میں دوڑ رہا ہو، لیکن صحبت غلط ہوئی، صحبت غلط ملی، کافر ہو گیا، مسلمان بھی نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ اس لیے روحانی دنیا، روحانی ضروریات کے پورا ہونے کے جو اسباب بتائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والوں کی بھی پہچان ہے، اللہ والوں کے بھی قوائف ہیں۔ جیسے ہر ایک عالم نہیں ہے، عالم وہ ہے جس نے درس نظامی پڑھا ہو اور بخاری شریف کا امتحان دیا ہو اور پاس بھی ہوا ہو، وہ عالم ہے۔ جس نے بخاری نہیں پڑھی وہ عالم نہیں ہے۔ مشکات تک پڑھ لیا، جلالین بھی پڑھ لی، ہدایہ بھی پڑھ لی، مشکات بھی پڑھ لی، جلالین بھی پڑھ لی، بیضاوی بھی پڑھ لی، سب پڑھ لی، لیکن بخاری نہیں پڑھی، وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ والا کون ہے؟ اللہ والے کے کیا قوائف ہیں؟ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون،
ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو متقی ہے، جس کی زندگی میں حرام نہیں ہے، جس کی زندگی میں مکروہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں مشتبہ نہیں ہے۔ وہ حرام سے ایسے بچتا ہے جیسے لوگ کالے سانپ سے بچتے ہیں، حرام سے ایسے بچتا ہے جیسے لوگ پیشاب پاخانے سے بچتے ہیں، ایسے حرام سے بچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ والا۔ اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا وہ ہے جس کی زندگی اتباع سنت میں ڈھلی ہوئی ہے، جس کی زندگی اتباع سنت کا مجسمہ ہے، سنت کا مجسمہ ہے، جس کا سارا وجود سنت میں ڈھلا ہوا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ والے کا معیار ہی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ لوگ اللہ والا ان کو سمجھتے ہیں جو کسی سے بات نہ کریں، اللہ والا اسے سمجھتے ہیں جو ہر وقت کسی کونے میں بیٹھا رہتا ہو، اللہ والا اسے سمجھتے ہیں جو بالوں میں کنگھی بھی نہ کرتا ہو، اللہ والا اسے سمجھتے ہیں جس کے میلے کچیلے کپڑے ہوں، لمبے لمبے بال ہوں، اور ایک گندی چادر پہ بیٹھا ہوا ہو، سارا دن سر ہلا رہا ہو اس کو، اور آنکھیں نشے سے اس کی چور ہو رہی ہوں، وہ سمجھتے ہیں بڑا اللہ والا ہے۔ کپڑے بھی نہ ہوں، کہتے ہیں یہ تو بہت ہی بڑا اللہ والا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ننگے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں ننگا کوئی مل جائے، اس کے پاس جائیں گے، جا کے اسے دعا کرائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ والا وہ نہیں ہے جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، اللہ والا وہ ہے جس میں محمد علیہ السلام کی جھلک ہو، اللہ والا وہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہو، جس میں جتنی جھلک ہوگی سرکار دو عالم کی، وہ اتنا بڑا اللہ والا ہوگا، جس کا بولنا حضور کے بولنے کے مشابہ، جس کا چلنا حضور کے چلنے کے مشابہ، جس کا کھانا پینا حضور کے کھانے پینے کے مشابہ، جس کے اخلاق حضور کے اخلاق کے مشابہ، جس کا لباس حضور کے لباس کے مشابہ، جس کا ظاہر اور باطن حضور کے ظاہر اور باطن کے مشابہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے اہل اللہ کی صحبت سے انسان سدھرتا ہے، بنتا ہے اور سنورتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے دو مثالیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف، وہ 8 نوجوان، 7 نوجوان، وہ 7 نوجوان جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپے تھے، جب وہ غار کی طرف چلنے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور وہ جب غار میں داخل ہوئے تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ تو وہ جو کتا تھا وہ کتا تھا، ناپاک جانور تھا، لیکن اصحاب کہف کا ساتھی بن گیا، ان کے ساتھ نتھی ہو گیا، ان کے ساتھ چپک گیا اور جڑ گیا۔ اللہ کو اس کا چپکنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ جب اللہ سناتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ کچھ نوجوان تھے جن کو ہم نے ایمان کی دولت دی، ان کے ایمان کو ہم نے بڑھا دیا، اور وہ جا کے غار میں چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اس واقعے کو سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح وہ لیٹے ہوئے تھے، اس طرح وہ سوئے ہوئے تھے، اور اس طرح سورج آتا تھا اور یوں گزر جاتا تھا، اور اس کی دھوپ کا ان پہ اثر نہیں پڑتا تھا۔ یہ سارا منظر اللہ پاک بیان کرتے ہوئے، یہ ساری منظر کشی اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے، اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اچھا، ان کا جو کتا تھا نا، وہ اپنی اگلی باہیں اس غار کی چوکھٹ پہ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سارے واقعے کو بیان کر کے
کرنے کے اندر اس کتے کی اس ادا کا تذکرہ کرنے سے کوئی معلومات میں اضافہ ہوا؟ ہاں جی، آپ سے پوچھتا ہوں بھئی، اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، اصحاب کہف کے ایمان کو اللہ سرا رہے ہیں کہ وہ نوجوان، ان کے دلوں میں کتنی ایمان کی قیمت تھی کہ وہ ایمان کو بچانے کے لیے یہ بڑے بڑے رئیسوں کے، وزیروں کے بیٹے تھے، شہزادے قسم کے نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کی قربانی دے دی، اپنے علاقے کو چھوڑ چھاڑ اور جا کے غار میں سو گئے۔ تو ان کی قربانی کو اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن قربانی کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں ایک جملہ یہ بھی فرما دیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ پہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں کتے کا تذکرہ کیا۔ اچھا چلیں، کتے کا تذکرہ ہو جاتا تو بھی ٹھیک ہے، چلو ان کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کتے کی ادا کو بھی بیان کیا کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کتے پر بھی متوجہ ہو گئی ہے۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو صرف اس کے تذکرے نہیں کرتا بلکہ اس کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو صرف اس کی باتیں نوٹ نہیں کی جاتی، اس کی اداؤں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں کتے کا تذکرہ تو کیا لیکن کتے کی ادا کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ کتا اللہ کو اتنا اچھا لگ گیا تھا کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا، اور اس کتے کا کمال کیا تھا کہ وہ اہل اللہ کے ساتھ چپک گیا تھا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا، لیکن صحبت غلط ملی تو کافر ہو گیا۔ اس پر وہ فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ آج ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے نا، پانی کی پیاس لگتی ہے تو پانی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لائی لیتے ہیں، اور بھوک لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کھانا مہیا کر ہی لیتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت کی ہمیں پیاس نہیں لگتی، اس کو ہم ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ اللہ پاک سے تعلق بنانا چاہتے تھے تو وہ اہل اللہ کے پاس جا کے اپنی زندگیاں ان کے حوالے کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے پاس ہیں، بس آپ ہمیں اللہ کا راستہ دکھا دیجئے، آپ ہمیں اللہ سے ملا دیجئے۔ سالہ سال پڑے ہوئے ہیں، فاقے برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں، اور کس لیے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ جی اللہ کا نام سکھا دیجئے۔ جیسے آج کل لوگ باہر ملکوں میں کمانے جاتے ہیں نا، 17 سال باہر ملکوں میں رہتے ہیں، 20 سال کماتے رہتے ہیں، 30 سال کماتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک دفعہ پنجگور جانا ہوا، پنجگور 2001 میں پنجگور جانا ہوا، تو وہاں پہ ایک بستی میں گئے تو وہاں پہ ایک شخص ملے، کہنے لگے میں آج 7 سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں، جب میں گیا تھا تو میرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، اب میں آیا ہوں تو میرا بیٹا پرائمری پڑھ رہا ہے، جب گیا تھا تو میرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میں آیا ہوں تو میرا بیٹا پرائمری پڑھ رہا ہے۔ 7 سال کس لیے؟ کمانے کے لیے، اس لیے کہ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ زندگی میں گناہ ہیں، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں گوارا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں گناہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی طرف نہیں ہے کہ میں کیا ایسا راستہ بناؤں، کیا ایسی سبیل نکالوں کہ میری زندگی سے گناہ نکل جائیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نماز میں دھیان نہیں، کوئی نماز میں لذت نہیں، کوئی سجدے کا سرور نہیں، کوئی اللہ سے تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے گاڑی چل رہی ویسے چل رہی ہے،
کیا ہم دنیا کے بارے میں بھی اسی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں؟ جس کی دکان نہیں چل رہی وہ کہہ رہا ٹھیک ہے بس جیسے چل رہی ویسے چلنے دو. ہم دنیا کے معاملات میں جب کبھی مطمئن نہیں ہوتے تو میرے دوستو ہمیں آخرت کے معاملات میں بھی ایسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ فکر مند ہونا چاہیے. اس کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح مجھے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، اللہ سے تعلق ہو. اور آج یہ روحانی ضرورت پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک اضطراب کا شکار ہے، اضطراب کا. نمازی بھی بے سکونی کا شکار ہے. مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، مدرسے میں پڑھانے والا عالم، دین کی محنت کرنے والا، سب کے سب اضطراب کا شکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو دوڑ رہا ہے، دل اللہ سے کٹا ہوا ہے، دل اللہ سے کٹا ہوا ہے. اور زندگی میں جو سکون آئے گا، زندگی میں جو سکون آئے گا، زندگی میں جو سکون آئے گا وہ جسم کی حرکتوں سے نہیں آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ ایک ہتھوڑا ہے، یہ ایک نکارہ ہے، نقارہ ہتھوڑا ہے، یہ ایک سائرن ہے. اللہ اے دنیا بھر کے انسانوں سنو، کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان تب ملے گا جب دل تم میرے حوالے کرو گے. دل اگر دنیا میں اٹکا رہا، تم نے نمازیں بھی پڑھی تو فرض تو اتر جائے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا. اگر تم نے قرآن پاک کا سارا ختم بھی کر دل اور اٹکا رہا تو دل کو سکون نہیں ملے گا. دل کو سکون تو تب ملے گا جب تم اپنے دل کو میری محبت کے ساتھ کنیکٹ کر لو گے، متعلق کر لو گے، منسلک کر لو گے. دیکھیں نا، اگر ایک درخت ہے وہ خشک ہو رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ درخت خشک ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بتائیے، اس کا حل کیا ہے؟ پانی. کہاں؟ جڑ میں. آپ کہیں کہ یار جڑ میں ڈالوں پانی، پتہ نہیں کب چڑھ کے اوپر پہنچے گا. پائپ میرے پاس ہے اور پائپ سے زوردار طریقے سے پانی کھول کے میں پورے پریشر کے ساتھ پتوں پہ پانی لگا لوں تاکہ جلدی درخت ہرا بھرا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، دل کو سکون صرف اور صرف تب ملے گا جب تم دل میرے حوالے کرو گے. یہ جو صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی قرآن میں ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے حل صرف ایک ہے. زندگی کا اضطراب، زندگی کی بے سکونی اور زندگی کی بے چینی کا حل صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ سے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے میرے نبی، اپنے رب کے نام کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ساری دنیا سے کٹ کے صرف میرے ہو جاؤ. ہمارے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ تنقید مت کرنا، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ کے نام پہ صدقہ کرے تو تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میرے صحابی کے دل میں جو اللہ پاک سے خلوص ہے وہ تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک سے تعلق، اللہ پاک سے رابطہ، اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک سے دل کا منسلک ہو جانا،
یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہر چیز بے مزہ ہے، ہر چیز بے مزہ ہے، نماز بھی بے مزہ، ذکر بھی بے مزہ، تلاوت بھی بے مزہ، جہاد بھی بے مزہ، دعوت بھی بے مزہ، حج بھی بے مزہ، عمرہ بھی بے مزہ۔ آپ میں سے جو عمرے پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چونکہ تربیت کے بغیر، اللہ سے تعلق بنائے بغیر عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں عمرے پہ جا کے فیوز نہیں لیتے، عمرے پہ جا کے فلمیں بناتے ہیں، چونکہ حضور سے عشق سیکھ کر نہیں گئے۔ جو عاشق ہوتا ہے جب اس کی معشوق سے ملاقات ہوتی ہے، کیا اسے ویڈیو بنانے کا ہوش رہتا ہے؟ کیا اسے ویڈیو بنانے کا ہوش رہتا ہے؟ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب کا شعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے جب تم میرے پاس ہوتے ہو نا تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، بس مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا خالی ہو گئی ہے، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ چونکہ حضور سے عشق سیکھ کر مدینے نہیں جاتے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عمرے کے لیے پیسے چاہیے، عمرے کے لیے ویزا چاہیے، عمرے کے لیے ٹکٹ چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، ان ساری چیزوں سے پہلے حضور کا عشق چاہیے۔ عاشق کا عمرہ اور غیر عاشق کے عمرے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک عورت مجھے بالکل سیدھی سادھی عورت طواف کرتی ہوئی نظر آئی، اور وہ کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی اللہ والی تھی۔ حضرت جنید کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو نام سے پکار لیا، حالانکہ جانتی نہیں تھی۔ کہنے لگی جنید یہ تم کس چیز کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے پتھر کا۔ کہنے لگے اس بیت اللہ کا؟ کہ خود بھی پتھر ہو، پتھروں کا طواف کرتے ہو۔ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک نے حقائق کھول دیے ہیں، وہ پتھروں کا نہیں اس ذات کا طواف کرتے ہیں۔ جیسے موبائل میں چارجنگ نہ ہونا تو مہنگے سے مہنگا موبائل بھی بیکار ہے، گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو بے پیٹرول ویگو سے پیٹرول والی مہران بہتر ہے۔ جس مہران میں پیٹرول ہے وہ پہنچ جائے گی منزل کو، اور جس لینڈ کروزر اور ویگو میں پیٹرول نہیں ہے وہ کھڑی رہے گی۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، یہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے موبائل کے لیے چارجنگ اور گاڑی کے لیے پیٹرول، اور یہ چیز صحبت کے بغیر نہیں آتی، یہ صحبت سے آتی ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو نہ پہلے بدلا نہ بعد میں بدلا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک ہمیشہ یہی نظام چلتا رہا ہے، اور آج بھی یہی نظام چل رہا ہے اور ہمیشہ یہ نظام چلے گا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے تعلق کے حاصل کرنے کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھیں گے۔ جہاں کہیں ایسے اہل اللہ میسر ہوں جن کی زندگی سنت کا نمونہ ہو اور جن کو دیکھ کے خدا یاد آئے، جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں، تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھیں۔ دل چاہے نہ چاہے کچھ دیر ان کے پاس جانا چاہیے، کچھ دیر ان کے پاس چلے جانا چاہیے، دل چاہے نہ چاہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں میوات، علاقے میوات میں جب اجتماع کرانے جاتا ہوں تو چونکہ اجتماع میں ہلا گلا ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں نا، اجتماع سے واپس آتا ہوں جہاں بیان کرنے ہوتے تھے، لوگوں کو دعوت دینی ہوتی تھی اور بیانات کرنے ہوتے تھے، فرماتے تھے جب وہاں سے واپس آتا ہوں
تو میں اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پاتا ہوں. چنانچہ وہاں سے آتے ہی فوراً یا تو میں رائے پور چلا جاتا ہوں یا پھر میں سہارنپور چلا جاتا ہوں اور کچھ دن کا اعتکاف کر کے اپنے دل کی کیفیت کو بحال کرتا ہوں. اپنے دل کی کیفیت کو بحال کرتا ہوں. جو اللہ پاک کے تعلق کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں وہ اتنے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اتنے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. دین کے بارے میں بے فکری یہ دین کی موت ہے. اگر ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے وہ جو بچپن میں نماز سیکھتے ہیں بڑھاپے تک وہی پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ترقی نہیں. دنیا میں ترقی چاہیے، دین میں ترقی نہیں چاہیے. درود پڑھتے ہوئے جو پہلے کیفیت تھی آج بھی وہی ہے. اللہ کا نام لیتے ہوئے جو پہلے کیفیت تھی آج بھی وہی ہے. مال پیسے کو دیکھ کے جیسے پہلے دل دیوانہ ہوتا تھا آج بھی دیوانہ ہوتا ہے. اچھے اچھے کھانوں کا جیسے پہلے شوقین تھا آج بھی شوقین ہے. غیر محرم کو دیکھ کر جیسے پہلے دل تڑپتا تھا آج بھی تڑپتا ہے. تنہائی میں جیسے نفس پہلے بے قابو رہتا تھا آج بھی بے قابو ہے. تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگلے لمحے میں پچھلے لمحے سے زیادہ اللہ پاک سے تعلق بنا کہ نہیں بنا. پہلے بھی دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا تھا، اب بھی دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا ہے. پہلے بھی 2-4 منٹ کر لیتے تھے، اب بھی 2-4 منٹ کرتے ہیں. پہلے بھی تہجد کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ایک ہی بات ہے، اب بھی یہی حال ہے. تو کتنا بڑا خسارہ ہے. پہلے بھی نگاہیں بے قابو تھیں، اب بھی نگاہیں بے قابو ہیں. پہلے بھی زبان بے لگام تھی، اب بھی زبان بے لگام ہے. پہلے بھی کوئی شان کے خلاف کوئی بول دیتا تھا، ہم بفر جاتے تھے اور پھڑک جاتے تھے، اور اب بھی ہماری شان کے خلاف کوئی بات کر دے اب بھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو ترقی تو نہ ہوئی نا. ترقی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، آپ کی سنتوں میں، آپ کی کیفیات میں دن بدن ترقی ہوتی چلی جائے، دن بدن ترقی ہوتی چلی جائے. یہ ہے. پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن مزہ نہیں آتا تھا، اب نماز پڑھتا ہوں تو سلام پھیرنے کو دل ہی نہیں کرتا. پہلے 3 دفعہ مشکل سے پڑھ پاتا تھا سجدے کی تسبیح، اب 11 دفعہ بھی پڑھ لیتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. ٹائم کی گنجائش ہوتی تو 21 دفعہ بھی پڑھ لیتا، 31 دفعہ بھی پڑھ لیتا. پہلے قرآن پڑھتا تھا صرف ورد سمجھ کر، اب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. کون مجھ سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کریں تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. نمازی اللہ سے بات کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس رمضان میں کئی ختم کیے ہوں گے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہے؟ کبھی رو رو کے قرآن سے چمٹ بھی گئے؟ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. یہ وہ آیتیں جو صحابہ کے کلیجے پھاڑ دیتی تھیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. یہ وہ صورتیں ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے ہمارے نبی ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے. ہمارے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے، اب میں نہیں پڑھا سکوں گا نماز.
اب میں آئندہ نماز نہیں پڑھا سکوں گا. ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے باپ تو قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے ہیں، وہ نماز پڑھا ہی نہیں پائیں گے. میرے والد صاحب تو قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے ہیں، وہ تو نماز پڑھا ہی نہیں پائیں گے. تو آپ عمر سے کہیں نا، وہ ذرا مضبوط آدمی ہیں. حضرت عمر عام طور پر فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے اور بعض دفعہ رو رو کے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ اٹھا کے گھر لاتے تھے. کئی دن تک ان کی عیادت ہوتی رہتی تھی قرآن پڑھ کر. وہ کوئی اور قرآن تھا، ہمارے پاس کوئی اور ہے، وہی قرآن ہے. وہ اتنے بڑے ہو کر ایسے روتے تھے، ہم اتنے چھوٹے ہو کر، اتنے بے عمل ہو کر، اتنے گنہگار ہو کر بھی ہم اس قرآن کو پڑھ کے رو نہیں پاتے. اس کا مطلب ہے کنیکشن کٹا ہوا ہے، کنیکشن کٹا ہوا ہے. اسی پائپ لائن سے کسی کے گھر میں دھواں دھار پانی آ رہا ہے اور آپ کے گھر میں ایک قطرہ بھی نہیں آ رہا، تو معلوم ہوتا ہے کنیکشن کا مسئلہ ہے نا، کنیکشن کٹا ہوا ہے. پائپ لائن تو وہی ہے، ادھر اتنا دھواں دھار اور ادھر ایک قطرہ بھی نہیں. قرآن تو وہی ہے، وہی قرآن جو حضرت عمر کو بے ہوش کر دیتا تھا، حضرت عثمان کو رو رو کے بے حال کر دیتا تھا، حضرت علی کو ساری رات بے قرار رکھتا تھا. قرآن تو وہی ہے. حضرت امام حسین جب شہید ہو گئے تو ان کا جو سر مبارک ہے وہ خولی بن یزید ایک شخص تھا، اس کے حوالے ہو گیا. اس نے حضرت امام حسین کے مبارک سر کو اپنے کے مبارک سر کو ایک کمرے میں لا کے رکھا، ایک جگہ لا کے رکھا. رات کو جب سونے لگے تو ان کے مبارک سر کو ایک جگہ لا کے رکھا. رات کو اچانک سورہ کہف پڑھنے کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ سارے سو رہے ہیں، کس کی آواز ہے؟ تو جھانکا تو امام حسین سورہ کہف پڑھ رہے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیتے ہیں. دوستو یہ سب علامتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا کنیکشن کٹا ہوا ہے. کٹے ہوئے کنیکشن کے ساتھ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری تلاوتوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑے ہیں نمازیں پڑھنے والے، بڑے ہیں روزے رکھنے والے، بڑے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اتت السماء وحق لها ان تئت. آپ فرماتے ہیں سارے آسمان ایسے کھچا کھچ فرشتوں سے بھرے ہوئے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کسی آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. 4 انگلیوں کے برابر بھی کسی آسمان پہ جگہ خالی نہیں ہے. فرشتوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں میں سے کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. جب سے اللہ نے ان کو بنایا تب سے اسی پوزیشن میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں. جب قیامت کا ڈنکا بجے گا تو یہ فرشتے کہیں گے اے اللہ ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، معاف کر دے. تو جس کی اتنی عبادت ہو رہی ہو اس کو میرے آپ کے بے جان سجدوں کی کوئی ضرورت ہے؟ بے جان رکوع کی کوئی ضرورت ہے؟ بے جان مراقبوں کی کوئی ضرورت ہے؟ بے جان تلاوت کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ پاک تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے کہ تم کتنے گورے چٹے اور کتنے خوبصورت ہو. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا دل کہاں ہے، اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے، چاہتا کیا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ چاہتا کیا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام ایک دفعہ جہاد میں صحابہ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ مدینے میں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کے دل یہاں اٹکے ہوئے ہیں.
ان کے دل یہاں اٹکے ہوئے ہیں. اللہ پاک دل کو دیکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کرنا، اپنے دل کا ڈائریکشن ٹھیک کرنا، اپنے دل کا رخ ٹھیک کرنا یہ ضروری ہے. اپنے دل کا رابطہ اللہ پاک سے قائم کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ رخ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. دعا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ. اتنی دعا ہو گئی تو اللہ کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، لیکن اللہ نے اس کی تشریح فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تیرا انعام ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کی صحبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اور ان کی اتباع کرنا یہ کتنی اہم چیز ہے. حالانکہ اگر یہ وضاحت کرنی ہی تھی تو یوں فرما دیتے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الرسول یا صراط النبی یا صراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن سے تو راضی ہے، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن سے تو ناراض ہے، جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، یعنی یہود اور نصارہ. اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے دل پہ محنت کریں گے، اللہ پاک سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں گے اور ترقی کریں گے. جس حال میں ہیں اس حال میں نہیں مریں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے. اپنی نمازوں پہ محنت، اپنے یقین پہ محنت، اپنی دعاؤں پہ محنت، اپنے دل پہ محنت. ایسی محنت کریں دل پہ کہ گناہوں سے گھن ہو جائے. گناہوں سے کیا ہو جائے؟ گھن ہو جائے. پاخانہ چاہے پیش کیا جائے تو پاخانے کو قبول نہیں کرے گا. اگر اسے معلوم ہے کہ اس میں پاخانہ ہے تو پیکنگ چاہے کتنی اچھی ہو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا پاخانہ تو بہت گندی چیز ہے. دنیا کا ہر انسان چاہے اوپر سے پیکنگ کتنی بھی ٹھپے ہیں، اندر سب ایک ہی ہے. جس کو کاٹ کے دیکھ لو. بقرعید پہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا، بقرعید پہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو کوئی 2 لاکھ کا بیل خرید رہا ہوتا ہے، کوئی 4 لاکھ کا بیل خرید رہا ہوتا ہے. اس کی کھال پہ ایسے چتکمبرے نشان ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے. اور بعض ہوتے ہیں بالکل دیہاتی سے بیل، دیہاتی سی گائیں، وہ سستی ہوتی ہیں، 60-70 ہزار میں مل جاتی ہیں، 40-50 ہزار تک بھی مل جاتی ہیں. لیکن ذبح کرو تو نکلتا کیا ہے؟ 40 ہزار والے بیل سے کیا نکلتا ہے؟ اتنی بڑی اوجڑی جس میں گوبر اور آنتیں، یہ تو ویسے ہی لوگ باہر پھینک دیتے ہیں، اور اندر خون اور گندگی ہی گندگی. اور وہ جو 4 لاکھ کا بیل لیا تھا اس کے اندر سے مشک نکلتا ہے یا انبر نکلتا ہے؟ اس میں سے وہی نکلتا ہے. ٹھپے مختلف ہیں، اندر میں سب ایک ہے. ہمارے بڑے اس بات کو سمجھتے تھے. اس لیے پہلے زمانے میں بچیوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جاتی تھیں، بچیوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جاتی تھیں. اب تو نوجوان کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ. 50 لڑکیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے کسی کو پاس کرتے ہیں. تو جن 49 کو آپ نے ریجیکٹ کیا، کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کی جنی ہوئی نہیں ہے؟
آخر کہاں جائیں گی وہ؟ ہمارے بڑے اس بات کو سمجھتے تھے. لوگ بھاگ کے جا کے کورٹ میرج کرتے ہیں، لڑکیاں بھاگ کے چلی جاتی ہیں، لڑکے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، جا کے کورٹ میرج کرتے ہیں. کیوں؟ دھوکہ لگ گیا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ٹھپے مختلف ہیں، باقی سب اندر ایک ہی ہے. کتنا فساد برپا ہے دنیا میں، کتنا فساد برپا ہے دنیا میں. پرسوں مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، کہنے لگے ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے لڑکیوں کا، میں وہ ادارہ اب بند کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک لڑکی پڑھتی تھی اور وہ گھر سے نکلی ہمارے ہاں ادارے میں آنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی، جا کے اس نے کورٹ میرج کر لی اور ادارے کا نام بدنام ہو گیا، لہٰذا میں ادارہ ہی بند کر رہا ہوں. ٹھپے مختلف ہیں، باقی سب وہی ہے، گند ہی گند ہے. میرے دوستو، جب اللہ پاک سے کنیکشن قائم ہو جائے گا نا تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ یہ باتیں اوپر سے گزرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے. تو اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے دل کا رخ ٹھیک کریں، اللہ پاک سے محبت کو جا کے اہل اللہ سے سیکھیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ ایک روشنی ہے جو سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ ایک نور ہے جو سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو کریں گے اپنے اوپر محنت انشاءاللہ. ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہیں. میری نماز ٹھیک نہیں ہے ابھی تک، میری نگاہیں پاک نہیں ہیں ابھی تک، میری زبان قابو میں نہیں ہے ابھی تک، ابھی مجھے قرآن میں وہ مزہ نہیں آ رہا، اور میں ہاتھ اٹھاتا ہوں مجھے رونا دعا میں کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائے، آخرت کا شوق عطا فرمائے. گزارا کرنا ہے اگلا جہان بن جائے، یہ گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے.